وہ باپ کا سہارا بنتا ہے، وگرنہ کتنے لوگ دنیا کے اندر دیکھے ہیں باپ بوڑھے ہیں اور بیٹوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسماعیل جیسا بیٹا اللہ اکبر اللہ نے عطا کیا ابراہیم خلیل اللہ کو، کیسا بیٹا ہے۔ اب دیکھیے اس امتحان کے بعد اب ابراہیم خلیل اللہ جو ہے جس جگہ پہ یہ موجود ہیں، آب زمزم کا کنواں موجود ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کے لیے جگہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ ہم نے کہا کہ ابراہیم اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو شرک برداشت نہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کو جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہوں گے تو ہم کو چاہیں گے تو معاف کریں گے۔ اللہ کا گھر کس لیے بنا؟ اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے جگہ دی اور ہم نے ساتھ یہ بھی کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، ابراہیم ہمارے گھر کو صاف رکھو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے سپارے کے اندر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ انطہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے کہا کہ تم ہمارے گھر کو کیا کرو؟ صاف رکھو، کن کے لیے؟ للطائفین، فرمایا کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ دنیا کے اندر مشہور ہے، دنیا کے اندر مشہور ہے، اگر کہیں زیادہ صفائی ہے تو وہ اللہ کے گھر کے اندر۔ آپ بھائی گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی لے جائے، اور جو گئے اللہ ان کو دوبارہ لے جائے۔ آج وہاں جو ماحول ہوگا بھائیو، یہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب کہا ہوگا، اللہ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا پھر ہم نے یہ بھی کہا ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ایک تو رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اعلان کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ سورت انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورت حج کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ میں ان کو بلاؤں، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ کہا کہ ابراہیم تیری آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے، تیرا کام ہے آواز رکھنا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آواز دی اور اللہ کا گھر تعمیر کیا، کس نے؟ باپ اور بیٹے نے، اور اللہ نے کہا کہ اس کو صاف رکھنا ہے۔ صفائی آج تک زبردست صفائی اگر دیکھنی ہے تو وہ بیت اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اور اسماعیل نے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا کرتے ہیں۔ بندہ کوئی بھی نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے قبول فرما، اللہ تو ہم سے یہ قبول فرما لے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم خواب کے اندر دیکھا، اللہ نے دکھایا، کیا کہا کہ یہ جو بیٹا تیرا چلتا ہے پھرتا ہے اب باتیں کرتا ہے، ابراہیم اس کو کیا کرو؟ اس کو ذبح کرو، اس کی قربانی کرو۔ یہ سب سے بڑی آزمائش، پہلی آزمائش تھی جب گھر سے نکالا گیا، اور جب ساری قوم نے مل کے اور وقت کے حکمران نے مل کے ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا تھا، یہ امتحان تھا۔ وہ جو آگ جس کا کام جلانا تھا، اللہ نے اس کو کہا تھا کہ آگ تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن آج ابراہیم آ رہا ہے، تم نے جلانا نہیں ہے بلکہ ٹھنڈی ہو جانا ہے، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ انعامات کس لیے ملے ہیں؟
صرف اسی وجہ سے ملے ہیں کہ اللہ نے ان کو آزمایا تھا اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، صبر بھی کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب خواب کے اندر دیکھا تو بیٹے کو بلایا، کہا کہ یا بنیا انی رأیٰ فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے، بڑا باپ بھی بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے، آپ نے کیسا خواب؟ نہیں، بیٹا فرما بردار ہے، نبی کا بیٹا ہے، فرما بردار ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر آج باپ بیٹی کو کام کہہ دے تو بیٹا آگے سے باتیں کر کے سنا کے پھر کہتا ہے ابا جان میں ہی کام کرتا رہوں سارے، لیکن وہ قربانی مانگ رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے انی اذبحک، بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل، یا ابت افعل، اے ابا جان کر گزریے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مفسرین محدثین لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے جب اسماعیل کو لٹایا، آج وہ جگہ موجود ہے، مکے کے اندر جو بنا جاتا ہے مینا کے اندر، وہ جگہ موجود ہے جہاں ابراہیم اسماعیل کو لے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جا کے لٹایا، چھری کو جو ہے اب گردن کے اوپر چلانے لگے۔ چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ نے اس چھری کو کیا کر دیا؟ اللہ نے اس کو نکارا کر دیا، کہا کہ تیرا کام کاٹنا ہے لیکن اسماعیل کو نہیں کاٹنا۔ کیا ہے؟ جنت سے اللہ اکبر خطرہ آیا اور اس جانور کو جو ہے وہ کاٹا گیا، ذبح کیا گیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم دونوں باپ بیٹا اس قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے نے انکار نہیں کیا، باپ نے خواب کے اندر دیکھا تو نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ اب باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار قربانی دینے کے لیے۔ باپ نے جو ہے وہ چھری اٹھا لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب جو ہے کیا کر دیا؟ سچا کر دیا۔ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، پہلے امتحانوں کے اندر بھی کامیاب ہوئے، اب بھی امتحانوں کے اندر کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تم سارے امتحانوں کے اندر کامیاب ہوئے، اب ہم تمہیں دنیا کائنات کا امام بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک مسجد کا امام، کوئی کسی کا امام۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس، فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کا آپ کو کیا بناتے ہیں؟ امام بناتے ہیں۔ بھائیو امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ایک مومن کے اوپر اس کے ایمان کے لیول کے مطابق اگر ایمان مضبوط ہے، جتنا ایمان ہوتا ہے، جتنا بندہ نیک ہوتا ہے، آزمائشیں اتنی بڑی ہوتی ہیں، اور جتنی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں انعامات بھی اتنے بڑے ملتے ہیں، انعامات بھی اتنے بڑے ملتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ جو دن ہیں یہ بہت اہمیت والے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر ہمیں تکبیرات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، گھروں کے اندر بھی، بازاروں کے اندر، دکانوں کے اندر بھی۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آج اتنے دن گزر گئے، ہم نے کتنے مرتبہ تکبیرات پڑھی۔ تکبیرات پڑھنے کے لیے یہ دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں۔ آج حاجی جہاں پہ اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، آج عرفات اور مینا کے میدان کے اندر جو ہے وہاں پہ وہ یہ اللہ اکبر کی صدائیں، صحابہ اکرام خیموں کے اندر، خیموں سے باہر نکل کے یہ تکبیرات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور کل 9 ذوالحج ہے، 9 ذوالحج کے روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھا، میں امید کرتا ہوں میرا رب اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے۔ 2 سال کے گناہ جو ہے انسان کے معاف ہوتے ہیں یہ 9 ذوالحج کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور باقی قربانی کے مسائل ہیں، انشاءاللہ جو ہے عید والے دن کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں آزمائشوں سے، امتحانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا ایمان بھی اتنا نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آزمائش اور امتحان آ جائے اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
یہ جو ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت اور اس کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب بھی موت ایمان کی حالت سے